वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक कर लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के भी मुआहदे किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस, दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ऐवान आज़ादी पहुँचने पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान और बेलारूस को ज़रई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। हमें मुश्तरका ताउन की जरूरत है। हम आपकी महारत से इस्तेफादा करना चाहते हैं बेलारूस और पाकिस्तान की कंपनियां पाकिस्तान में ही ज़रई आलात तैयार करें। बेलारूस की दाखिली उमूर की वजारत और पाकिस्तान की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन का मुआहदा किया गया। दोनों मुल्कों की वजारत दिफा ने फौजी ताउन का एग्रीमेंट किया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बड़ा अहम दौरा है एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें ताउन फरोग देने के लिए MOU और मुआहदे भी साइन होंगे। प्राइम मिनिस्टर जहाँ जा रहे हैं अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन ले जा रहे हैं। सक्सेसफुल B2Bs किए हैं। 100 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ आई हैं। बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस टू बिजनेस जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का रोड मैप पेश किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पोस्टल आइटम्स के तबादले समेत कई मफाहमती यादाश्तों पर भी साइन किए गए। मरहलावार आगे बढ़ना है। पहला मकसद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PSL का हिस्सा बनने पर खुश हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैच जीतकर ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेंगे। To come to a team of quality people. Goals this year are simple, is just to try and obviously win as many games as we can and lift that trophy. My priority was the training session. We had a intra-squad game. I wanted to have a look at the players that were playing in our team. I apologise not for being there. The team will probably change throughout the tournament based on the wickets and the conditions. मेरा काम अंग्रेजी बोलना नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलना है। इंग्लिश की डिमांड है तो क्रिकेट छोड़कर प्रोफेसर बन जाता हूँ। मोहम्मद रिजवान अंग्रेजी के सवाल पर गुस्सा हो गए, कहा कोई मजाक बनाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अफसोस अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। मैं जो अल्फाज कहता हूँ दिल से कहता हूँ, दिल में जो सच बोलता हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मेरा तालीम नहीं है, मगर मुझे 1% भी इसकी जिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होकर मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है। मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश मांगते हैं तो मैं छोड़ के जाके फिर प्रोफेसर बन जाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं चीज के लिए। जो तनकीद करता है और अगर वो नहीं बताता चीजें तो हमारा हक है कि मुझसे खफा हो जाए। कुछ हमारे सीनियर समझाए भी नहीं और तनकीद भी करे तो प्लेयर्स के दिल में तो वो जो ना वो बढ़ती जाती है। फिर खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नेहरू के खिलाफ करारदाद पहले पीपल्स पार्टी ने जमा कराई, ओपोजिशन ने नहीं। बहस हो रही थी तो ओपोजिशन वाले वॉकआउट करके चले गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का ओपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। इजलास शुरू होते ही ओपोजिशन ने करम की निशानदही कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा नेहरू के मामले पर बात करने दी जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीर को जब नेहरू पर बात करनी थी तो बाइकआउट करके चले गए थे। ओपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देती तो ऐवान में बहस कैसे होगी। कल भी मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑपोजिशन के थे, आज भी मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑपोजिशन के हैं। पीर वाले दिन कैनाल के इशू के ऊपर गुफ्तगू हुई, 30 से ज्यादा मेंबरान ने असेंबली के उसके ऊपर बात की है। ऑपोजिशन वाले वॉकआउट कर गए। UIF के अलावा पीपल्स पार्टी की रेजोल्यूशन मंडे को जमा हुई, 7 तारीख को, 8 तारीख को मैंने उस पर यह लिखा कि ऑलरेडी डिस्कशन डिबेट हो चुकी है और ऑपोजिशन ने नहीं किया। ऑपोजिशन ने कल जमा कराई है रेजोल्यूशन। जिस दिन बात करने वाला था उस दिन बात ही नहीं कर। साहबजादा साहब कहते हैं मैंने फलस्तीन पे, आप हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं देते। जो प्रोटेस्ट करते हैं कि फलस्तीन पे बात नहीं की जाने जा रही और बॉर्डर एरिया पे लड़ाई हो रही, वो हिस्सा ही नहीं बनते। अगर पार्लियामेंट के डिबेट का कैनाल के ऊपर इतनी सियासत की, अफसोस की बात है। पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की AIY न्यूज से गुफ्तगू, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवाम ने गलत बयानी की। हमने नेहरू के मामले पर करारदाद पीपल्स पार्टी के बाद नहीं बल्कि 12 मार्च को ही जमा करा दी थी।
گزشتہ روز دوبارہ بھی جمع کرائی مگر بات نہیں کرنے دی گئی. دن اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم مینٹین کرے. ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی. تو کہاں پہ تھے ان کے لوگ؟ کوئی گید اٹھا کے ان کو لے گیا ہے, کوئی زمین دوز ہو گئے ہیں, آسمانوں میں چلے گئے ہیں, کدھر ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک مس اسٹیٹمنٹ دی ہے. پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے ریزولوشن کینالز کے اوپر, سندھ کے کینالز کے حوالے جہاں پہ ان کو تحفظات ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے بعد میں دی ہے. غلط سٹیٹمنٹ. 12 مارچ 2025 کو نیشنل اسمبلی اسپیکر کے آفس سیکریٹریٹ میں ان کی ریسیونگ بھی اوپر ہے, وہ ہم نے سبمٹ کی تھی. ابھی انویسٹیگیٹ کریں کہ غلط بیانی کون کر رہے ہیں اور پھر فلور پہ معافی مانگے ہم سے. پیپلز پارٹی بھی اب ایک رول پلے کر رہی ہے, وہ بھی ریزولوشن اور نیرو کا ایشو مہا 2 نمبری کر رہی ہے. مسٹر 10% آصف علی زرداری, اس نے جناب والا 6 جولائی کو ایک میٹنگ کنڈکٹ کی اور اس پہ کینالز کی اپروولز دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس چیز میں ملوث. پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کینالز کی مخالفت کر رہی ہے. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو. کہا صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے, پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا. سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب اپنا ووٹ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا. اسی لیے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا لفظ استعمال کیا تھا. وہ کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہے. اگر ووٹ بینک آپ کا مجروح ہو رہا ہے کسی خاص ایشو کے اوپر, یا کچھ اور جماعتیں آپ کے اس ووٹ بینک کو جو پہلے سے آپ کا موجود ہے اس کو زخم پہنچا رہی ہیں, تو پھر آپ کو لامحالہ وہ ریٹرک جو پبلکلی مقبول ہو چکا ہوتا ہے بیانیہ, اس کو اپنانا پڑتا ہے. چاہے نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں, ہمارا موقف واضح نہیں بننے دیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. پی ایم ایل این کے عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بغض پیپلز پارٹی میں گفتگو کی. ان کو آئین پڑھنا چاہیے. اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا, آپ کو تو سینٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا پیپلز پارٹی اس نے کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ نیرو کی مخالفت نہیں, اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کا حوالہ دیا. سینٹ کا پراس آپ کو پتا نہیں کہ پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے, آپ کو کہہ کے تھکے. لیکن نون لیگ کے چند ایک لوگ ہیں, یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے. ہمارا بالکل اسٹانس کلیئر ہے, کینال نہیں بننے دیں گے. ایپیکس کمیٹی کی کل میٹنگ تھی. سوشل میڈیا کے غلط استعمال پہ کل بڑی تفصیلی بات ہوئی. سوشل میڈیا پہ کسی کو گالی دینا, کسی کو بدتمیزی کرنا, یا سوشل میڈیا پہ آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے نفرتیں پیدا ہو, اس پہ سختی سے ایکشن کا فیصلہ کیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا. کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج. آصف علی زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ صدر مزید 1 سے 2 دن تک اسپتال میں رہیں گے. ان کی فزیو تھراپی کی جا رہی ہے. ڈاکٹروں نے ابھی تک صدر مملکت کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی. عید کے موقع پر نواب شاہ میں صدر زرداری کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, جس کے بعد انہیں کراچی لایا گیا تھا, جہاں ان میں کورونا کی تصدیق ہوئی تھی. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف پورا ملک بن گیا سراپا احتجاج. ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں احتجاج. لاہور کے مال روڈ پر جماعت اسلامی کے تحت احتجاج ہوا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کیا. اسرائیل ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے, وہ بمباری کر رہا ہے. نیتن یاہو سن لو, ایک ایک بچے کے خون کا بدلہ تم سے لیں گے. کراچی میں بیت المکرم پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا. سنی تحریک پاکستان کے تحت ٹاور سے امریکی قونصلیٹ تک ریلی. پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. غزہ کی 90% آبادی کو بمباری کر کے اس آبادی کو تباہ کر دیا گیا ہے. پشاور میں جماعت اسلامی کی خواتین ونگ کا فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ. راولپنڈی, سیالکوٹ, میلسی, دنیا پور, چنیور, جلال پور, پیروالا سمیت پنجاب بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں.
لاڑکانہ میں بھی جماعت اسلامی کی خواتین ونگ نے ریلی نکالی. بچوں نے سر پر کفن باندھ کر اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی. ہم اس احتجاج کے ذریعے مزید ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ رہیں گے. ٹھٹا، نوشہر و فیروز، جامشورو، سجاول اور سانگڑ میں بھی ریلیاں اور مظاہرے ہوئے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئی. مظفر آباد، باغ، کوٹلی، میرپور آزاد کشمیر اور راولہ کوٹ میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے. گلگت میں بھی فلسطینی مظلوم عوام کے حق میں احتجاجی مظاہرہ ہوا. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں 3 روزہ کنونشن 13 اپریل سے شروع ہوگا. وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی آن چودھری کا ویڈیو پیغام. کہا سمندر پار پاکستانی کنونشن میں شرکت کریں. پاکستان اوورسیز منسٹری 13، 14 اور 15 اپریل کو اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن منعقد کرانے جا رہی. آئیں ہم اس دن عہد کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ہو کر پوری دنیا میں امن کی مثال قائم کریں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. PSL 10 کے افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز کی بیٹنگ فلاپ. اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف آدھی سے زائد ٹیم 100 سے پہلے آؤٹ. فخر زمان 1، محمد نعیم 8، ڈیرل مچل 13، سکندر رضا 23 اور سیم بلنگ بغیر کوئی رن بنائے ڈگ آؤٹ لوٹ گئے. جیسن ہولڈر کی 3 اور کپتان شاداب خان کی 2 وکٹیں. میگا ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہی ہیں. پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ بڑے اداروں کے جڑنے کا سلسلہ برقرار ہے. ڈالنز PSL 10 میں کراچی کنگز کا ریلائبل اپلائنسز پارٹنر بن گیا ہے. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا الیکٹرانک اپلائنسز برانڈ ڈالنز کا نام اس سال بھی کراچی کنگز کے ساتھ پلیٹینم اسپانسر کی حیثیت سے جڑ گیا. تقریب میں کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور انفلوئنسرز نے خصوصی طور پر شرکت کی. معاہدے پر کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال اور ڈالنز کے CMO سید حسن جمیل نے دستخط کیے. سید حسن جمیل نے کہا کہ بڑی فرینچائز کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. سلمان اقبال صاحب کو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو ہماری ٹیم کی کمپوزیشن ہے اسپیشلی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بہت ایکسائٹنگ ہیں اور سارے فارم میں ہیں اور خاص طور پہ ڈیوڈ وارنر کی کیپٹنسی میں دس وڈ بی بگ ڈفرنس. دنیا کرکٹ میں اپنی دھاک بٹھانے والے کھلاڑیوں کے ساتھ کراچی کے شیر جیت کا ہدف لے کر میدان میں اتریں گے اور کنگز کو پھر سے چیمپئن بنائیں گے. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.